السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ہر قسم کی تعریفیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اپنے عرش معلیٰ پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہو کے میری اور آپ کی ماؤں کے رحم کے اندر ہماری شکلیں بناتا ہے، جو اپنے عرش معلیٰ پہ جلوہ افروز ہو کے ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے، جو اپنے عرش معلیٰ میں جلوہ افروز ہو کے پھول کی پتیاں کاٹتا ہے اور اس کے اندر خوشبوئیں بھرتا ہے، جو اپنے عرش معلیٰ میں بیٹھے
اپنی شان کے مطابق زندگی اور موت کے، غربت کے اور عمارت کے فیصلے صادر فرماتا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد رحمتیں نازل ہوتی رہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر، جو راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے بےتاب ہوتے رہے، جو اللہ کے سامنے ہماری خاطر آنسو بہاتے رہے، جو اللہ رب العزت سے ہماری مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے، جو اپنی امت کے لیے اور امت کو دین پہنچانے کے لیے اپنے دندان مبارک کو شہید کرواتے رہے اور اپنے ایڑیوں مبارک کو لہو لوہان کرواتے رہے۔ حضرات محترم، دینی مدارس کے حوالے سے یہ سال کا ایک طرح سے آغاز کا ہوتا ہے۔ ایک ماہ سے دینی مدارس اپنے اپنی جگہ پہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دینی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، اور ان کے نئے تعلیمی سال کا آغاز رمضان کے بعد سے شروع ہو کر آئندہ رمضان تک جاری رہتا ہے۔ اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اور دین اسلام میں خصوصاً دینی مدارس، دینی تعلیم، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کی آواز اسلامی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ حضرات، ہمیں شاید اس بات کا احساس نہیں یا اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ آج دنیا جہاں کے ترقی یافتہ لوگ یہودی اور عیسائی آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، تبلیغ میں ہم سے بہت آگے ہیں، انجیل کے ترجمے اتنی زبانوں میں ہو چکے ہیں جتنی زبانوں کے اندر قرآن مجید کے ترجمے شائع نہیں ہوئے۔ حضرات، اور ان کی تعداد دنیا کے اندر وہ ہے جو مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے۔ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس وہ سائنسز ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہودی اپنی شاطر ذہنیت کے ساتھ اپنی مکاری اور چلاکی کے حوالے سے ہمیشہ ہی مشہور و معروف رہے ہیں، لیکن آج کا کوئی مسلمان اگر کسی یہودی کے پاس چلا جائے اور اس سے جا کے پوچھے کہ مانا تم بڑے ترقی یافتہ ہو، یہ بات تسلیم کہ ٹیکنالوجی میں تم ہم سے آگے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام جن کو تم اپنا پیغمبر مانتے ہو اور جن کو ہم بھی اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا کلیم اور اللہ کا سچا رسول تسلیم کرتے ہیں، تم بڑے ترقی یافتہ لوگ ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ موسیٰ علیہ السلام جب کسی یہودی عبادت خانے میں جایا کرتے تھے تو ان کے جانے کا انداز کیا ہوتا تھا، ان کے نکلنے کا انداز کیا ہوتا تھا، ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ دنیا کے سارے یہودی اکٹھے ہو جائیں، وہ تو اتنے بیچارے بے رحم قسم کے اور قابل رحم قسم کے لوگ ہیں، اتنی ترقیوں کے باوجود دنیا کے سارے یہودی ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے رہ جائیں گے اور اپنی انگلیوں کو کاٹتے رہ جائیں گے، دانتوں کو پیستے اور چباتے رہ جائیں گے، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے اپنے نبی کے بارے میں اتنی بھی معلومات کسی مسلمان کو نہیں دے سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ازل سے ابد تک یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جس دین میں ہمیشہ رہنا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے ان کی تو نبی کی باتیں تو بہت بعد کی بات ہے، حضرت موسیٰ کے فرمودات تو بڑی دور کی کہانی ہے، حضرت موسیٰ کے شب و روز تو بہت بعد میں سوچنے کا مرحلہ آتا ہے۔ خود اللہ نے لکھ کے تختیوں کی صورت میں موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے جو ان کو کتاب دی تھی
یہودی اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ آج ان کے پاس اللہ کی طرف سے لکھی لکھائی ملنے والی کتاب جو کوہ طور پہ ملا کو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وہ کتاب بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج کی بائبل کے آپ اٹھا کے دیکھیے، وہ بائبل نہیں جو کسی مسلمان ادارے نے چھاپی ہو، وہ بائبل جو خود یہودیوں کی اور عیسائیوں کی چھاپی ہوئی ہو، وہ بائبل جو ان کے اپنے ادارے میں چھاپی ہوئی ہو، اس کے اندر ایسی شرمناک قسم کی داستانیں ہیں کہ انسان پڑھ کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کتاب کے اندر انبیاء کرام کے بارے میں لکھا ہوا ہو کہ انہوں نے زنا کیا اور شرابیں بھی، وہ کتاب محفوظ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرات محترم، پھر آپ عیسائیوں کی طرف چلے آئیے اور ان سے پوچھئے، اللہ رب العزت نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے اور تم بھی بڑے ترقی یافتہ لوگ ہو، بتائیے تو صحیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی دین کے لیے محنتیں کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، شب و روز انہوں نے ایک کر دیا، راتوں کو دن کے ساتھ ملا دیا اور محنت کے اندر کوئی کمی اور کسر باقی نہ چھوڑی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کے لیے تختہ دار پہ لٹکنے کو بھی برداشت کر لیا اور ظالم یہودیوں نے سولی پہ لٹکانے کی بھی ناکام کوشش کر لی۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا انداز کیا ہوتا تھا؟ دنیا کے سارے عیسائی اکٹھے ہو جائیں، اللہ رب العزت اس بات پہ گواہ ہے کہ دنیا کی ساری چیز کو اکٹھا کرنے کے باوجود دنیا کا کوئی عیسائی اتنا بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گرجے کے اندر داخل ہوتے تھے تو کون سا قدم پہلے رکھا کرتے تھے، پھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ سے راز و نیاز کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ آ جائیے لمبے سفر کو طے کرتے ہوئے دارالحدیث میں پڑھنے والے ایک چھوٹے سے طالب علم کے پاس آ جائیے، عالم کے پاس نہیں، شیخ الحدیث کے پاس نہیں، محدث اور مفسر کے پاس نہیں، پہلی دوسری تیسری کلاس کے طالب علم کے پاس آ جائیے۔ چلے یہ تو طلبہ علم ہے، دکان پہ بیٹھنے والے کسی دکاندار کے پاس چلے آئیے، راجوال کے کسی بال کاٹنے والے کے پاس چلے جائیے، سبزی بیچنے والے کے پاس چلے جائیے، فروٹ کا کاروبار کرنے والے کے پاس چلے جائیے، کسی آڑتی کے پاس چلے جائیے اور اس سے پوچھئے کہ تم دنیا میں پسماندہ ہو، دنیا تمہیں تیسری دنیا کے نام سے یاد کرتی ہے اور تمہارا وقار، تمہاری عزت ویسے تو دنیا کے اندر مجروح ہو چکی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نبی علیہ السلام عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ اللہ کا امت اسلامیہ پہ اتنا عظیم فضل و کرم ہے کہ امت اسلامیہ کا ایک عام انسان عبادت کے بارے میں یہاں تک معلومات رکھتا ہے، اور طلب علم اور حدیث کے ابتدائی طالب علم، ابتدائی کتابیں پڑھنے والے، دوسری تیسری چوتھی کلاس کے اندر پڑھنے والے دینی مدارس میں اپنے نبی کے بارے میں اللہ کے فضل سے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جب ساری دنیا سوئی ہوتی تھی، رات کے 2-3 بجے ہوتے تھے تو ہمارے اللہ کے نبی ہاتھ باندھ کے کون سی دعا پڑھا کرتے تھے اور سجدے میں جا کے کون سی دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرات محترم، یہ امتیاز، یہ خصوصیت پوری انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ نہیں کہتا، پوری انسانی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا نصیب، اتنی بڑی قسمت اور اتنی بڑی روشنی اگر اللہ نے دی ہے تو صرف اور صرف امت اسلامیہ کو دی ہے۔ حتیٰ کہ ایک انگریز سپرنگر جس کا نام ہے، یہاں تک وہ کہتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف مسلمان وہ عجیب قوم ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ رکھا ہے
بلکہ ان کے نبی کی بات بیان کرنے والا، جسے یہ راوی کہتے ہیں، جو شخص یہ کہتے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے، اللہ کے نبی کی بات میں اس کا کوئی حوالہ آ جائے، مسلمانوں نے ان 40,000 لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر لیا۔ کوئی صحابی، کوئی تابی، کوئی تبع تابی، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی بزرگ جو یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، حدیث کے اندر اس کا نام آ جائے، مسلمانوں نے ایسے لوگوں کی بھی زندگیوں کی حفاظت کر لی ہے اور انہوں نے اپنے سینوں سے لگا لیا ہے کہ یہ جو ہمارے نبی کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ پیدا کہاں ہوا تھا، یہ فوت کہاں ہوا تھا، یہ پڑھتا کہاں رہا تھا، اس کا استاد کون تھا، اس کا شاگرد کون تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، کس عمر میں اس نے تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ لیکن میں آپ کو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ اتنا بڑا اعزاز صرف دین کے حوالے سے ہی نہیں، دنیا کے معاملات کے اندر بھی امت اسلامیہ ایسی عجیب اور ایسی خوش نصیب امت ہے، اس نے اپنے نبی کی زندگی کو ایسے محفوظ کیا ہے۔ ایک طرف یہودی جس کو یہ نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں داخل کیسے ہوتے تھے، ایک طرف عیسائی جسے یہ معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں داخل کیسے ہوتے تھے، تیسری طرف یہ امت اسلامیہ ہے، اللہ نے اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ علماء سے آپ پوچھئے، محدثین سے آپ پوچھئے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے نبی علیہ السلام کے خچر کے نام بھی آپ کو بتائیں گے، نبی کی سواریوں کے نام بھی آپ کو بتائیں گے، نبی کی اونٹوں کے نام بھی آپ کو بتائیں گے، نبی کی مسواک کا انداز بھی آپ کو بتائیں گے، نبی کے بیت الخلاء میں جانے اور بیت الخلاء سے باہر آنے کے آداب بھی آپ کو بتائیں گے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی کہتا ہے یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، اے نعمان تمہارا نبی بھی کیسا نبی ہے، تمہیں ہر بات ہی سکھاتا جاتا ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر بڑے اعزاز کے ساتھ کہتے ہیں نعم علمنا، اجل علمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نستنجی بروث وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار وألا نستنجي باليمين۔ آؤ اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بیت الخلاء میں کیسے جایا جاتا ہے، صفائی کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ بائیں ہاتھ سے صفائی نہیں کرنی ہے، آپ نے یہاں تک بتایا ہے اگر پانی میسر نہ ہو اور کوئی دوسری چیز استعمال کرنی پڑ جائے تو جانوروں کا گوبر استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا ہے اگر مٹی استعمال کرنی پڑ جائے تو 3 سے کم ڈھیلے استعمال نہیں کرنے ہیں، 3 سے زیادہ استعمال کرنے ہیں تو آپ کی تعداد میں استعمال کرنے ہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر یہ تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہودی ہاتھوں پہ ہاتھ درا حیران کھڑا رہ جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ساری کی ساری تفصیلات، یہ ساری کی ساری محنتیں نبی علیہ السلام اٹھتے تھے تو کیسے اٹھتے تھے اور اٹھنے کا انداز کتنا پیارا ہوتا تھا۔ صبح کے وقت سے آپ لیجئے، آپ اٹھتے ہیں تو فوری آپ نے تعلیم دی کہ اٹھتے ہی انسان سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے ناک کو اچھی طرح سے جھاڑے۔ ناک کو جھاڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا، نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ فائدہ ہو جائے گا شیطان ان الشیطان یبیت علی خیشومہ، شیطان رات انسان کے ناک کے بلسے میں گزارتا ہے۔ جب صبح اٹھتے ہی انسان اپنے ناک کو جھاڑ لیتا ہے اللہ کی طرف سے شیطان کا اثر انسان کے اوپر سے ختم ہو جایا کرتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی نبی کی سنتوں کی تفصیلات کو بیان کیا جائے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ ایک دو سنتوں کو بیان کرنے کے بعد میں بات کو آگے چلاؤں گا۔ آج کل کے دور کے اندر انسانوں کو بڑی شکایت ہے، کسی وقت اس پہ مفصل گفتگو کروں گا۔ جنات کی شکایت ہو جاتی ہے، فلاں کو جن لگ گئے ہیں، فلاں کے گھر میں یہ شکایت ہو گئی، فلاں کے گھر میں یہ شکایت ہو گئی۔ ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتایا جن نکالنے والا
جب وہ جن نکالنے کے لیے گیا تو جن اسے کہنے لگا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مریض کو چھوڑ کے تیرے اندر داخل ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگا، محترم دوست کہنے لگا ٹھیک ہے میرے اندر داخل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ۔ اس جن نے بڑی کوشش کی، بڑی کوشش کے بعد مایوس ہو کے کہنے لگا کہ نہیں، آج میں تیرے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہوں، میں تیرے اندر اگر داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا اور فوری طور پہ میرا جسم آگ کی طرح بالکل ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا کیوں، میرے اندر کیوں تم داخل نہیں ہو سکتے ہو؟ جن کہنے لگا آج تم نے صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھا ہے۔ یہ تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، جو پڑھ لے گا جن اس کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس نے کہا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ جس نے دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا۔ اور بہت ساری فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت آپ نے یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کے دن جب لوگوں کا نامہ اعمال پیش ہوگا، لوگوں کی نیکیاں پیش ہوگی، جس نے 100 دفعہ یہ وظیفہ پڑھا ہوگا کسی کی نیکی اس سے زیادہ نہیں ہو سکے گی الا من قال مثل ذلك او زاد۔ ہاں جس نے اتنی مرتبہ یہی وظیفہ پڑھا ہوگا یا اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، اس کی نیکی اس کے برابر ہو سکتی ہے یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں کی معافیاں بھی ملے گی، درجات کے اندر بلندی بھی ہوگی، غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک فضیلت آپ نے یہ بیان کی، لا یقربہ شیطان، 24 گھنٹوں کے لیے شیطان اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا ہے، جنات اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم نے یہ وظیفہ پڑھا ہوا ہے لہذا میں آج یہ ہمت نہیں کر سکتا، میرے اندر یہ جرأت نہیں ہو سکتی، دین بھی محفوظ ہو گیا، دنیا بھی محفوظ ہوگی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق آدمی دن میں وضو کرتا جاتا ہے، ہاتھ کو دھونے کے ساتھ ہاتھوں کے گناہ جڑ گئے، ناخنوں کے اندر سے گناہ جڑ گئے، بالوں کے نیچے سے گناہ جڑ گئے، پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ جڑ گئے، کلی کرنے سے منہ کے گناہ جھڑ گئے، زبان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جھڑ گئے، گناہوں سے بھی صاف ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی یہ آج کل ڈسٹ الرجی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کے جراثیم جو انسان کے ہاتھ میں شامل ہوتے ہیں، ناک کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں، کئی طرح سے انسان آج آلودگی کا شکار ہے، ماحولیاتی آلودگی کا کثرت سے وبیلا کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں شور ہے کہ ماحول آلودہ ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر بیماریاں اس وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان کے گناہ بھی گھٹتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے مفت میں انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے آپ نے کہا بستر کو جھاڑ لیا کرو، بستر کو جھاڑنے کے بعد پھر اس پہ لیٹا کرو، ایسے ہی جا کے دھڑام سے نہ گرا کرو، سارے دن کا بستر بچھا ہوا ہے۔ اگر انسان بستر کو جھاڑ لے گا، سنت پہ عمل ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ بستر جب انسان سارا دن بچھا پڑا رہتا ہے، ممکن ہے اس کے اوپر زہریلا جانور ہو، ممکن ہے اس کے اوپر کیڑا مکوڑا ہو، ان سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ بعض دفعہ جنات بھی بستر پہ آ کے لیٹ جاتے ہیں اور انسان دھڑام سے جا کے جب گرتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، جواباً وہ بھی تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو جھاڑے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے شیطان کے اثر سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا تھا، صبح سے لے کے شام تک، دوپہر تک، عصر تک، رات تک ایک ایک سنت، چھوٹی سی چھوٹی سنت، بڑی سے بڑی سنت، چھوٹے سے چھوٹا لمحہ، بڑے سے بڑا لمحہ، حتیٰ کہ وہ لمحے جو انسان کی زندگی میں پرائیویٹ ہوتے ہیں، وہ لمحے جو انسان اپنی گھر والی کے ساتھ گزارتا ہے، وہ لمحے جو گھر کی چار دیواری کے اندر گزرتے ہیں،
وہ لمحے جو راتوں کی تاریکیوں کے اندر گزرتے ہیں، وہ پرائیویٹ زندگی جو عظیم سے عظیم انسان باہر کھول کے نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ عجیب طرح کی اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر کی چار دیواری کی زندگی بھی اللہ نے مسلمانوں کے سامنے کھول کے رکھی۔ ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا، گھر کے اندر کیا معمولات ہوتے تھے، خاص وقت میں کیا دعائیں بڑی آتی تھی، اس حوالے سے آپ کی پرائیویٹ زندگی کے بہت سارے لمحے اللہ رب العزت نے امت کی رہنمائی کے لیے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس حوالے سے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری سنتیں، یہ ساری محنتیں، یہ ساری زندگی اور آپ علیہ السلام کے شب و روز اور قرآن مجید کا حرف زبر زبر زیر زیر پیش پیش، حتیٰ کہ آپ قاری قرآن کو سنتے ہیں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہوئے کہیں وہ لمبی آواز کھینچتا ہے، کہیں کم آواز کھینچتا ہے، کہیں ناک سے آواز نکالتا ہے، کہیں حلق سے عین نکالتا ہے، کہیں ناک سے غنہ نکالتا ہے، کہیں آواز کو لمبا کرتا ہے، کہیں آواز کو چھوٹا کرتا ہے۔ مسلمانوں، تم وہ عظیم امت ہو، سابقہ امتوں کی کتابیں ہی گم ہو گئی، یہ امت ایسی امت ہے، اس امت نے یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کون سا حرف اپنے چہرے اقدس کی کس جگہ سے نکالا کرتے تھے، اس طرف کو کتنا لمبا کیا کرتے تھے، اس طرف کی ادائیگی کا کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ علماء نے محنتوں کے ساتھ، قرآن نے محنتوں کے ساتھ، مفسرین نے محنتوں کے ساتھ، یہ سارا کیسے ممکن ہوا؟ اس طریقے سے ممکن ہوا کہ مکی دور کے اندر ہی جب حالات تلخ تھے، جب حالات سخت تھے، جب کہ آواز نکالنا بھی مسلمان کے لیے مشکل تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی مشکل تھا، جب کہ ابو ذر مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کی تلاش میں آئے تو 3 راتیں اور 3 دن، بلکہ بعض مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 1 ہفتہ مکے کے اندر ابو ذر اتنا چھپ کے گزارتے ہیں، اتنے کٹھن حالات ہوتے ہیں کہ یہ پوچھنے کی بھی جرت نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی کون ہے، اللہ کا نبی کہاں ہے۔ خطرہ ہے کہ مکہ کے دشمن کافر کہیں پکڑ نہ لیں، ایک خوف والی جان والی کیفیت ہے۔ لیکن مکی دور کے اندر بھی آپ عمر فاروق کا واقعہ سنتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ عمر فاروق نے گھر کے اندر اپنی بہن کے گھر سے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی آواز سنی تھی۔ پتہ چلتا ہے جب مسلمانوں کے حالات سخت تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنا مشکل تھا، ان حالات میں بھی اللہ کے نبی نے قرآن کی تعلیم کا انتظام کر دیا ہوا تھا۔ گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی، ایک ایک دہلیز پہ جا کے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر یہ مدرسے کا سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا ہے، ہمارے اندر تو اتنا شعور نہیں، ہمارے اندر تو اتنا فہم نہیں، یہ ہاسٹل کا سلسلہ، طلبہ کے لیے رہائش کا سلسلہ، طلبہ کے لیے کھانے کا سلسلہ، مسجد کے ساتھ مدرسے کی اٹیچمنٹ، یہ ہم نے نظام ایجاد نہیں کیا، یہ ہماری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے براہ راست چلا آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر بھی ایک جگہ مخصوص کر دی جس کو صفہ کہا جاتا تھا، جہاں کم و بیش 40 دین کے طالب علم پڑھا کرتے تھے اور جن کے پڑھنے کا انداز بھی آج کے طلبہ کی طرح ہوا کرتا تھا۔ ان طالب علموں میں سے قرآن کا سب سے بڑا ایک طالب علم عبداللہ ابن عباس ہے، یہ آپ کے چچا کا بیٹا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایسا عظیم طالب علم تھا، قرآن کا سب سے بڑا مفسر، قرآن کا سب سے بڑا عالم۔ اللہ رب العزت نے امت اسلامیہ کے اندر عبداللہ ابن عباس کو بنایا ہے۔ آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے، چھوٹی عمر کے صحابی تھے، نبی علیہ السلام سے صرف 2.5 سال قرآن مجید سیکھتے ہیں اور امت اسلامیہ کے سب سے بڑے مفسر بن جاتے ہیں۔ 2.5 سال کے اندر آپ اندازہ کیجئے انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی 2.5 سال کے اندر۔ اور یہ سارا سلسلہ مدارس کے اندر جو آپ کو ادب نظر آتا ہے اور اساتذہ کی دعائیں نظر آتی ہیں، طلبہ کے لیے یہ بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں اپنے عزیز طلبہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، عبداللہ ابن عباس نے 2.5 سال میں خود بھی محنت کی تھی، لیکن محنت سے زیادہ استاد کی دعا حاصل کی تھی۔ اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں، حضرت میمونہ کے گھر میں رات گزارتے ہیں، رات کو اٹھ کے یہ چھوٹا سا طالب علم، عظیم طالب علم
24 घंटे ही हमारे तालीम के मरहले में गुजरते हैं। हमारा शुरू होने का कोई टाइम नहीं होता और तालीम का कोई खत्म होने का दौरानिया नहीं होता। हमारा एक उस्ताद रात के 10 बजे भी उस्ताद होता है, हमारा उस्ताद शहरी के 3 बजे भी उस्ताद होता है, हमारा उस्ताद असर की नमाज में भी उस्ताद होता है, हमारा उस्ताद मगरिब की नमाज में भी उस्ताद होता है, हमारा उस्ताद रात के 3-4 बजे भी उस्ताद होता है। वो 24 घंटे अपने आप को उस्ताद समझता है, शागिर्द 24 घंटे अपने आप को शागिर्द समझता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पूछते हैं अपने उस्ताद मोहतरम मुअल्लिम कायनात के लिए वुजू का पानी रख देते हैं, लोटा तैयार करके रख देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं ये इस्तेमाल किसने किया है, मेरी तहज्जुद के लिए पानी किसने रखा है। मेरे अजीज तलबा इस बात पे तवज्जो कीजिएगा, उस्ताद की खिदमत का क्या सिला मिला करता है। हजरत मैमूना बतलाती हैं ये मेरे भांजे और आपके कजन और आपके छोटे से शागिर्द अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस्तेमाल किया है। ये मुबारक निगाहें मुबारक हाथ आसमान की तरफ उठते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लिमहु तअवील व फक़्हिहु फिद्दीन। या अल्लाह कुरान तूने नाज़िल मुझ पे किया है और मैं दुआ करता हूँ कि इसका फहम मेरे शागिर्द अब्दुल्लाह बिन अब्बास को नसीब करवा दे। 2.5 साल के अंदर कुरान के सबसे बड़े आलिम बनते हैं। 80-80, 70-70 साल के बाद उमर फारूक ने एक तरफ बिठाए होते थे और ये छोटा सा नौजवान साहबी अब्दुल्लाह बिन अब्बास उनके साथ बैठा होता था। वो बुजुर्ग और बाबे कहते थे ये हमारे बेटों जितना है, हमारे पोतों जितना है, इसको तुम हमारे साथ बैठा देते हो। और उमर फारूक कहा करते थे अल्लाह ने इसे वो इल्म दिया है जो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने पास बैठाता हूँ। लेकिन मेहनत कितनी की है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की वफात के फौरी बाद कहते हैं वलक़द कानतिर रियाहु तुस्फी अलैया तुराबा। मैं एक सहाबी के दरवाजे पे जाता, दूसरे सहाबी के दरवाजे पे जाता, तीसरे सहाबी के दरवाजे पे जाता। वलक़द कुन्तु अस्अलु अनिल आयतिल वाहिदा सलासीन मिन अस्हाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े जो सहाबी थे जाके दरवाजा खटखटाते नहीं थे, घर से पता चलता उस्ताद आराम में है, दरवाजे पे बैठ जाया करते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं वला इनसे तो अन यूक़ज़ली लऊक़ज़ा। अगर मैं चाहता और ये पैगाम भेजता कि नबी के चचा का बेटा आया बैठा है, अब्बास का बेटा आया बैठा है, वो तुमसे मिलना चाहता है, तो मेरा उस्ताद उठ के मुझसे मिलता, लेकिन मैं उसकी नींद में खलल न डालता, दरवाजे पे बैठा रहता। यहाँ तक के हवाएं चलती, झक्कड़ चलते और मेरा जिस्म गुबार आलूद हो जाता, लेकिन इस तरीके से मैं एक एक आयत की तफसीर 30 सहाबा के दरवाजे पे जाकर समझा करता था। हजरात मोहतरम हदीस के सबसे बड़े आलिम, ये कुरान के सबसे बड़े आलिम है, हदीस के सबसे बड़े आलिम। लोग हमें कहते हैं गरीब गरीब तालिब इल्म तुम्हारे पास आ जाते हैं, यतीम यतीम तालिब इल्म तुम्हारे पास आ जाते हैं, हम इनको भी सीने से लगाते हैं। हमारी अजमत इसी में है, मदारस की अजमत इसी में है, स्कूलों की अजमत इसमें होगी, वो ज्यादा से ज्यादा फीस कितनी लेते हैं, स्कूलों की अजमत इसमें होगी, वडेरों के लोग कितने आते हैं, हमारी अजमत इसके अंदर है। वो लोग जो बकरियां चराने वाले होते हैं, वो लोग जो किसी तहजीब से वाकिफ नहीं होते हैं, वो लोग जो उजड़ और गंवार होते हैं, वो लोग जिनको बोलने का सलीका नहीं आता है, वो लोग जिनको उर्दू का एक लफ्ज भी नहीं आता होता है, जो अच्छी तरह से उठने बैठने के आदाब नहीं जानते हैं। मदारिस की अजमत इसके अंदर है कि वो बकरियां चराने वालों को इंसानों के हादी और रहनुमा बना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये भी यतीम है, ये भी यतीम है, बाप फौत हो चुका है, माँ अकेली है। एक औरत के घर में मुलाजमत करते हैं, खुद दास्तान बयान करते हैं कि उस औरत के घर में मेरी मुलाजमत की सिर्फ तनख्वाह ये होती थी कि बस 1 महीने का खाना मुझे दे दिया करो, कपड़े मुझे पहना दिया करो, मैं तुम्हारे घर के अंदर काम करता रहूंगा। सुनते हैं नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, यमन से चलते हैं, यमन से सफर करते हुए मदीना पहुंचते हैं, पता चलता है आप
میدان خیبر کے اندر ہیں، مدینہ سے سفر کرتے ہیں، خیبر میں پہنچ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں اسلام قبول کرتے ہیں، 3 سال رہتے ہیں اور تقریباً 3 سال کے اندر 5374 حدیثیں یاد کر کے امت کو پہنچا کے دنیا سے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، 3 سالوں کے اندر 5374 حدیثوں کو، جس میں سے ایک حدیث بعض دفعہ 3 صفوں پہ 4 صفوں میں مشتمل ہو، لمبی لمبی حدیث ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس میں بھی آپ علیہ السلام کی دعائیں تھی، ابو ہریرہ کی اتنی محنت تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بعض دفعہ میں مسجد نبوی کے اندر ہوتا، صبح کھانے کو نہیں ملا ہے، میرا ضمیر مجھ سے کہتا کہ ابو ہریرہ بھوکے ہو، باہر جا کے محنت کر لو، لیکن میرا دوسرا پہلو مجھ سے کہتا نہیں ابو ہریرہ، تم اللہ کے نبی کی حدیثیں سننے کے لیے آئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو مسجد نبوی سے باہر جاؤ، بعد میں اللہ کے نبی تشریف لائے، تم کسی حدیث کے سننے سے محروم رہ جاؤ۔ میں وہیں پڑا رہتا، شام آتی میں پھر بھوکا رہتا، اگلی صبح آتی میں پھر بھوکا رہتا، اگلے دن کی شام آتی میں پھر بھوکا رہتا، حتیٰ کہ بھوک مجھے اتنا ستاتی کہ مجھ سے بھوک کو برداشت کرنے کی ہمت ختم ہو جاتی، میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا۔ گرتے ہوئے بھی یہ ایسا عظیم طالب علم ہے، اس کی خواہش ہوتی کہ میں اس دروازے پہ گروں جہاں سے اللہ کے رسول گزرا کرتے ہیں، تاکہ گزرتے ہوئے بھی آپ کوئی بات کہیں تو میں سن سکوں۔ حضرات محترم، ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اوپر 2 دفعہ زندگی میں ایسا بھی مرحلہ آیا ہے، بلت الدم مرتین، حدیث رسول کی تلاش میں جھوٹا ٹوٹ جاتا ہے، کنکریوں کے اوپر سفر کرتے چلے جاتے ہیں، سفر کرتے کرتے کہتے ہیں اوپر سے سورج کی سخت دھوپ، سورج کی سخت عمادت پڑتی ہے، نیچے سے کنکریلے پتھر ہوتے ہیں اور میرا لاغر اور کمزور وجود ہوتا ہے، لیکن حدیث کی تلاش کے اندر میں چلتا جاتا ہوں، یہاں تک کہ 2 دفعہ زندگی میں مجھے پیشاب کی جگہ خون آیا کرتا تھا، لیکن میں کہتا تھا تم حدیث کو سننے کے لیے جا رہے ہو، چلتے چلے جاؤ۔ حضرات محترم، یہ راجووال کے آباد پہ اور اس علاقے پہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ان سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے لیے یہ ادارہ اور اس طرح کے ادارے یہاں آباد ہیں، اور آج کفر کی دنیا میں یہ ادارے بہت کھٹک رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک حملہ کر کے جہاں پہ یہ نہ چیز 5 سال میں نے اس جگہ پہ گزارے، جہاں پہ گزشتہ دنوں امریکیوں نے، مجھے تو شرح صدر ہے کہ یہ حملے ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے زمین ہماری استعمال ہوتی ہے، ضمیر ہمارے حکمرانوں کا استعمال ہوتا ہے، ایک ایک ٹکے کی خاطر ہر چیز کا سودا کیا جا رہا ہے، کرائے کے قاتل بنتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، انہوں نے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ دین کی تعلیم دینے والے یہ ادارے ہمیں بہت کھٹکتے ہیں۔ اپنی طرف سے ایک طرف انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جن کی داڑیاں ہوں، ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جن کے بال ہوں، ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو عربی جانتے ہوں، قرآن جانتے ہوں، حدیث جانتے ہوں، اندر سے انگریز ہوں۔ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جا کے وہ ان کو فرقوں کے اندر تقسیم کریں، طرح طرح کی ٹولیوں کے اندر تقسیم کریں، ان کو آپس میں لڑاتے اور مراتے رہیں۔ شبلی نوانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک انگریز نے مسند احمد حدیث کی سب سے بڑی کتاب، اس میں 40,000 حدیثیں ہیں، ایک یہودی انگریز نے دین کے اندر فرقے پیدا کرنے کے لیے اس کتاب کو 39 مرتبہ پڑھا ہے۔ 50 جلدوں کے اندر لائبریری میں کتاب موجود ہے، 40,000 اس کے اندر حدیثیں ہیں۔ ایک انگریز مستشرق نے اس نیت سے تاکہ مسلمانوں کے دین میں کیڑے نکالا جائے، ان کے دین کو سمجھ کے ان کے میڈیا کو دین کے دلائل دے کے ورغلایا اور ہسلایا جائے، اس نے ایک کم 40 مرتبہ مسند احمد کو پڑھا ہے۔ ایک طرف اس بات کا اہتمام ہے، دوسری طرف پوری دنیا کے پیٹوں میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی رہتی باقی جو شناخت ہے صرف وہ اس مسجد اور ایک مدرسہ کی وجہ سے باقی رہ گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کوئی ان مدارس کی، ان مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہید ہونے والے بھائیوں کو معاف فرمائے۔ 56 ممالک سے اس یونیورسٹی کے اندر طالب علم پڑھتے ہیں، 56 ممالک دنیا کے، واحد پاکستان کی یونیورسٹی ہے جس میں انگریزی اور
عربی زبان میں براہ راست تعلیم دی جاتی ہے، جہاں کا ہر طالب علم انگریزی بھی جانتا ہوتا ہے، عربی بھی جانتا ہوتا ہے، اور پوری کفر کی دنیا میں بری طرح سے وہ کھٹکتی ہے۔ پوری دنیا میں یہ پیغام چلا گیا ہے، 56 ملکوں کے اندر پیغام گیا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں گناہوں سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔